السلام علیکم سارے صاحب کو بھیجے نا ہوں پکٹ دے پکٹ شہزاد دا گھر والی پکٹ دے سر ساری تا ضلع دا ایک بندہ کیا نہیں اصا پی سی دیا گیا انچارج کال کہنا سچ تو ہے کہنا ساری ڈیوٹی بھی کیا نہیں تے صاحب کو چھوڑ کے تاکہ گن پہ سارے واسطے کیا حکم ایسا انجان بندے صاحب کو پتہ کیا نہیں چار پکٹاں لینے تے اون دے وچ صرف پی سی والے لگے ضلع والا کوئی نظر دا کیا نہیں پیا ضلع والے جے کو کال کرنا او دن ساری تا ڈیوٹی کیا نہیں اسا فلانی جگہ ضلع والے کو بیٹھن ویچی صاحب کو قربانی دا بکرا بنائی بیٹھے نے جائیں بندے دا اکثر ویڈیوز زیادہ آویں ہسدا کھلا بن نا بعد دے وچ شہادت دے سٹیٹس کمال دے لگے میں کہنا کہ آج کو اللہ دی قسم کچھ تھیا نہ تو ایک پھر میں بیا مرساں کنفرم شہید کرے تھا کو بلائیں کو گھیل دے ہاں ویڈیو بڑھ گئی ہے نہیں نا یہ تو ویڈیو بڑھ گئی ہے ثبوت ہے سر ثبوت ہے میں لکھ تے دے یہ کتا ماری میں کو ایہو تاندا سا چھوڑ ایٹھا سیوے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. اس محکمہ پولیس میں نے کچھ 37.5 سال ملازمت کی جی. 82 سے لے کے 2018 تک اتنے ہی بنتے ہیں. لیکن جو سانحہ جو حادثہ کل کچے کے علاقے ماچکا میں ہوا ہے میری زندگی میں کبھی نہیں ہوا. جیسے آپ تمام دوست جانتے ہیں کہ میری سروس جو ہے وہ رحیم یار خان کی زیادہ ہے. میری کچھ 6.5 سال کی اسسٹنٹ کوٹ سب ضلع ہے جو سندھ پنجاب بارڈر ہے، اور میری بھونگ کی 2 پوسٹنگیں ہیں جہاں میں نے بطور SHO بہت زیادہ کام کیا. بہت اچھے پولیس افسران بھی وہاں رہے، میرے بعد بھی بہت اچھے پولیس افسران رہے، جس میں سیف ملی، انور والا، رمضان رانا اور ملک سلیم درگ وغیرہ. ابھی جو نئے جوان ہیں ان میں SHOs ہیں، اور کمال انہوں نے محنت کی، کمال انہوں نے کام کیا. ناظرین آج رات میں سو نہیں سکا. پوری رات مجھے میسیجز جوانوں کے آتے رہے جو مجھ سمجھتے ہیں کہ میں ان کے دل کی بات، ان کی آواز افسران بالا تک پہنچاتا ہوں. اور ناظرین پھر جب میں نے وہ تصویریں دیکھی ان جوانوں کی، پہلے باتیں کرتے ہوئے، شہادت کی باتیں کرتے ہوئے، اور اس کے بعد ان کی مردہ جسم کی لاشوں کی میں نے ناظرین ویڈیوز اور تصویریں دیکھی تو یقین جانے میری روح کانپ گئی. جس حالت میں ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں، اور یہ بے بسی کی موت جو کچے کی ہے میں اسے بہت بخوبی جانتا ہوں. جتنے بھی مقابلے ہمارے کچے میں ہوئے ناظرین، وہاں اسی طرح کے حادثات ہوتے تھے، اور اکثر اموات ایکسیس آف بلیڈنگ سے ہوتی تھی. اکثر موتیں جو ہوتی تھیں وہ بلیڈنگ زیادہ ہو جانے کی وجہ سے ہوتی تھی، اور وہاں کوئی طبی امداد دینے والا نہیں ہوتا. آپ کے جوان اپنی حساب سے وہ جو کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ڈاکٹر پاس نہیں، کوئی ڈسپنسر پاس نہیں. کسی جوان کو یہ تربیت ہی نہیں ہے کہ جی گولی لگ جائے تو آپ نے کرنا کیا ہے. اب میں دیکھ رہا تھا ایک ویڈیو جس میں ایک جوان کو دودھ پلایا جا رہا ہے کہ یار دودھ پی کے اس میں طاقت آئے گی. یار اس کے پیٹ چھلنی ہے، اس کا دودھ نے کیا کرنا ہے اس کا. آپ اسے سیٹ پہ بٹھایا ہوا ہے، آپ کو یہ نہیں پتا اسے لٹانا کیسے ہے مجروح کو. اور پھر میں نے صبح جناب IG صاحب کا ایک بیان دیکھا، پھر وزیر اعظم پاکستان، وزیر اعلیٰ پنجاب، بلاول صاحب، وزیر اعلیٰ سندھ کے پیغامات کہ جی یہ مذموم کاروائیاں جو ڈاکوں کی ہیں وہ برداشت نہیں ہوگی، ان کو آئینی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا. وہ کون سے آئینی ہاتھ ہوں گے جناب جس سے آپ نپٹ لیں گے؟ کتنے جوان آپ نے شہید کرائے. اسی ماہ میں 3 جوان آپ کے وہ بند پہ مار کے چلے گئے کچھے میں. آپ نے کیا بدلہ لے لیا جی؟ بڑی قسمیں اٹھائی جا رہی ہیں جی بدلے لیے جائیں گے. پھر 2 دن بعد انہوں نے پھر حملہ کیا، مار دیا. یہ انہوں نے وہ 3 جو بندے مارے ہیں اس کا بدلہ لیا ہے. اور یہ بڑی لمبی کہانی ہے ناظرین، میں اس کا علیحدہ ولاگ کروں گا. لیکن آج IG صاحب رات تشریف نہیں لے گئے، صبح 10 بجے پہنچے ہیں. ابھی چل رہی تھی نیوز کہ IG صاحب پہنچ گئے ہیں. ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ ٹرمپ والا حادثہ ہوا، اس پہ ایک فائر ہوا جو گولی کان سے گزری، اور اس کے بعد دیکھیں کہ وہاں کی جو چیف ہے سیکرٹ سروس کی، اس نے ریزائن کر دیا. اور یہاں ریزائن کو تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ IG کو اس موقع پہ ریزائن نہیں کرنا چاہیے. کتنی شرمناک بات ہے. میں 3-4 ولاگ اس پہ کر چکا ہوں پہلے کہ کچھے کے ملازمین کی حالت خراب ہے، ان کے پاس کچھ نہیں، بے سر و سامان ہیں. وہ ایک ویڈیو میں نے لگا دی جس میں 4 جوان PC کے کہہ رہے ہیں کہ سر ہمیں اکیلا چھوڑ کے چلے گئے، ہم کیا کریں. اور مجھے پتا چلا انہیں ڈسمس کر دیا گیا ملازمت سے. یار یہ تو آپ کا انصاف ہے، یہ آپ کا قانون ہے. آپ جوانوں کی کب تک قربانیاں اس طرح دیتے رہیں گے؟ ہاں لڑائی ہوتی ہے، آپ کے پاس سامان ہوتا ہے، آپ کے پاس پورا اسلحہ ہوتا ہے،
اور کوئی ہے پوچھنے والا ان سے کہ کل جب یہ نفری چھوڑنے جا رہے تھے 2 گاڑیاں جا رہی تھی ایس او پیز پہ عمل ہوا؟ مجھے ایک سینئر افسر نے بتایا جو وہاں پہلے جاب کر چکا ہے، اس نے کہا سر ہم نے ایک ایس او پی بنائی تھی کہ جب یہ گاڑیاں ملازمین کو لے کے جائیں گی تو آگے اور پیچھے ان کی نفری ہوگی، 2 گاڑیاں ایک ایلیٹ کی ایک تھانے کی، اس میں بکریوں کی طرح ٹھوس کے آپ 20-22 ملازم لے کے جا رہے ہیں جو پھنسے ہوئے ہیں اندر، کوئی او پی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، آپ نے ملازم بٹھائے۔ اور پھر سب سے بڑی بات ناظرین اس میں نالاہگی کی انتہا دیکھیں کہ یہ 3 بجے یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں، ایس او پی میں یہ کہا گیا تھا کہ 10 بجے ہر صورت میں یہ لوگ جائیں گے اور وہاں جا کے انہیں پہنچا کے آئیں گے، جو کیمپ 2 ہے جس میں کیمپ 2 کی بات کر رہا ہوں۔ اور اسی کیمپ پہ آلریڈی 3 شر مارے گئے تھے 2019 میں، یہ اس نے مارے تھے، نوید نے، والا نے مارے تھے، اور پھر اس کے بعد تھریڈز تھیں اور کہا یہ گیا تھا کہ یہ ہم کیمپ یہاں نہیں رہنے دیں گے ٹور۔ لیکن آپ نے کیا کر لیا جی، 60 بندوں کے وہاں نفری کی تعیناتی ہے جس میں سے ہر ہفتے 20 لوگ واپس آتے ہیں، اور سب کو پتہ ہے کہ جمعرات والے دن یہ لوگ واپس جاتے ہیں۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ راشن کے انتظار میں بیٹھے رہے، ایسے جو تھا نہیں۔ پھر نالاکی جو دیکھیں، میں آپ کو اور بھی بتا دیتا ہوں کہ کل ایک میٹنگ رکھی ہوئی تھی ڈی پی او نے، جس میں حالانکہ جب بھی میٹنگز ہوتی تھی مجھے یاد ہے کوٹ سبزل یا بھونگ کے ایس ایچ اوز نہیں آتے تھے، ماچکے کا ایس ایچ او نہیں آتا تھا، یہاں ڈی پی او نے میٹنگ رکھی اور میٹنگ کیا ہے جی آپ کی کارگزاری چیک کرنی، اور وہاں ایس ایچ او ہی نہیں تھا۔ موومنٹ کے بارے میں پرائیویٹ لوگ ایس ایچ اوز کو بتانے کی کوشش کرتے رہے، ایس ایچ او میٹنگ میں تھا۔ کون ذمہ دار ہے اس اموات کا؟ کون ذمہ دار ہے ان 12 جوانوں کی شہادت کا، جس میں سے 6 اور بھی سیریس ہیں؟ آئی جی نے تو ذمہ داری لینی نہیں ہے، آئی جی صاحب کو تو فرصت ہی نہیں ہے۔ ایڈیشنل آئی جی پنجاب جہاں بیٹھے رہتے ہیں، جنوبی پنجاب کے جو ہیں جی، انہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ پچھلے کوئی جنازے میں پی سی کی میں نے کہا تھا، وہ خرم صاحب اور باقی کوئی جنازے میں نہیں گیا آج تک۔ تو کب تک آپ کریں گے جناب؟ آپ سے یہی میرا سوال ہے۔ آپ کے یہ بیانات، اور آج آئی جی صاحب کا ایک اور بیان میں نے پڑھا، ٹی وی پہ چل رہا تھا کہ ڈاکو نے بزدلانہ کارروائی کی ہے، رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھایا۔ وہ ڈاکو صاحب آپ کو اطلاع دے کے آتے آئی جی صاحب کہ ہم آنا چاہ رہے ہیں جناب، ہم آپ کو مارنا چاہ رہے ہیں، وہ آپ کو اطلاع دیتے آپ کی پولیس کو کہ جی ہم آپ پہ حملہ کریں گے، آپ تیار ہو جائیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے جب اس ٹائپ کے بچکانہ بیانات میں دیکھتا ہوں، اور مجھے شرم آتی ہے کہ میں نے اتنے سال اس محکمہ پولیس میں گزارے۔ ہم نے بھی یہاں مقابلے کیے، ہم نے بھی کچے میں گئے، ہم بھی یہاں یہی کچھ کرتے رہے، لیکن اس طرح تو کبھی نہیں ہوتا تھا کہ اپنے جوانوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیں آپ فنڈز کے لیے کہ آپ فنڈز کھائیں۔ اور آپ کو پتہ ہے جتنے جوان شہید ہوں گے اتنے فنڈز میں اضافہ ہوگا، اور مزے ہیں آپ لوگوں کے۔ تو خدا را میں ہاتھ جوڑتا ہوں آپ دوستوں کے، میں ہاتھ جوڑتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے کہ بس کرتے ہیں آپ۔ اب ان جوانوں کو مزید جوان آپ قربان نہ کریں، یہ بکریاں نہیں ہیں، یہ بکرے نہیں ہیں، یہ انسان ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ 12 خاندان جس میں سے یہ 8 یا 9 رحمیار خان کے ہیں، باقی کوئی راجن پور کا ہے، سب اسی سریکی بیلٹ کے ہیں، پسماندہ علاقے کے جوان جو بھرتی ہو کے بڑا خود کو پنے خواہ سمجھتے ہیں، اور آپ وہ بے دریغ ان کا قتل عام کرا رہے ہیں اور کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں۔